شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج کی اعتراض ہے کہ یہ ایپیسوڈ میں میجر عدنان اسلم شہید اور ملک و قوم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تمام شہداء کے نام کرتی ہوں۔ میجر عدنان اسلم شہید نے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ میجر عدنان نے بنو آپریشن میں جام شہادت نوش کیا اور ان کے ساتھی ان کی اس دیدہ دلیری کی داستان کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران آپریشن فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے میجر عدنان اسلم کو پیروں میں گولیاں لگی، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا حوصلہ دیدنی تھا۔ میجر عدنان کا خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ اسی اثنا میں میجر عدنان کے قریب ایک سولجر نے ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی جانب بڑھا۔ عین اسی وقت ایک خارجی دہشت گرد آگے بڑھا جسے میجر عدنان نے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانب آتے ہوئے ساتھی سپاہی کو فائرنگ کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے اپنے جسم کے نیچے دبا لیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ دہشت گرد کی فائرنگ سے مزید 2 گولیاں میجر عدنان اسلم کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ انہوں نے بے مثال بہادری، شجاعت اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ وہ خود تو دشمن کی گولیاں جسم پر کھاتے رہے مگر اپنے ساتھی کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح ایک جان بچا کر پوری انسانیت کو بچا لی۔ زخموں سے چور میجر عدنان اسلم کو صرف ایک ہی بار ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی میجر عدنان نے سب سے پہلے اپنے ساتھی کی خیریت دریافت کی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میجر عدنان اسلم شہید تو ہو گئے مگر رہتی دنیا تک اپنا نام امر کر گئے۔ ہمارے شہداء کی انہی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک و قوم محفوظ ہے، پاکستان محفوظ ہے اور دشمن کی کوئی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی قربانیاں ہماری آزادی اور سالمیت کی ضمانت ہیں۔ آئیے آپ کو میجر عدنان اسلم شہید کے اہل خانہ سے ملواؤں۔ اس وقت میرے ساتھ یہ جو ننھی سی فرشتہ صفت بیٹی موجود ہے، اس کا نام ہے ہائزن نور۔ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو کہ شہید کی بیٹی ہے۔ اس کے والد اس مرتبے پر فائز ہوئے جس مرتبے پر فائز ہونے کی ہم سب صرف اور صرف خواہش کر سکتے ہیں، لیکن کسی طرح کی عام شہادت ہو تو بات الگ ہے۔ ایک شیر کی طرح لڑتے ہوئے شہادت ہو تو یہ بچی بڑے ہو کے اپنے والد کے شہادت کے قصے کس طریقے سے سنائے گی، اس کا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہائزن نور ہی نہیں، میجر عدنان کے صاحبزادے، ان سے بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں ملواؤں گی، لیکن ناٹ جسٹ ہیم، میرے ساتھ اس وقت میجر عدنان شہید کی فیملی موجود ہے۔ وہ فیملی جس کو آپ نے شہادت کے ٹائم پر جو فیونرل تھا، جو جنازہ تھا، اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ یہ وہ دیدہ دلیر کی دیدہ دلیر فیملی ہے جو اس ٹائم پر مبارکیں وصول کر رہی ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہاں ایک منع کر دیا گیا کہ ہم سے افسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا بیٹا ایک ایسے مرتبے پر فائز ہے جہاں وہ مر کر بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ بات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتا، وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے رزق کا والی و وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے۔ اور جس کے رزق کا والی و وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو، ہمارے لفظ سے اس کے لیے موت، ہماری زبان سے اس کے لیے موت کا لفظ کیسے نکل سکتا ہے؟ جہاں جذبات ہیں، جہاں احساسات ہیں، وہیں فخر ہے، وہیں ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اس فیملی کے لیے۔ لیکن صرف اس فیملی کے لیے نہیں، میجر عدنان نے مجھے، آپ کو، اس پوری قوم کو سر فخر سے بلند کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ اس موقع میں اس فیملی کی، میجر عدنان شہید کی فیملی کی تاثرات میں آج آپ کو سناؤں گی۔ پہلی دفعہ ٹی وی پہ آپ کے سامنے ان کی فیملی رکھوں گی، آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ فیملی اپنے تاثرات بتائے گی۔ اینڈ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے والد سے، والدہ سے بات کی، میں نے نانی سے بات کی، میں نے ان کے کزن سے بات کی، لیکن کسی نے بھی ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیں افسوس ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمیں فخر ہے، سب مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں ملے۔ اور یہ بات میرے لیے کتنی زیادہ حوصلہ افزا ہے اس کا اندازہ شاید آپ لگا نہیں سکتے کہ ایک گھر میں شہادت ہے اور وہ گھر والے ہمیں
حوصلہ دے رہے ہیں اپنے اس جذبے کے ساتھ. یہی جذبہ ہے. اسی جذبے کے ساتھ میں فیملی کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ میجر عدنان شہید کی نانی موجود ہیں, ان کی والدہ موجود ہیں, ان کے والد موجود ہیں اور ان کے ماموں موجود ہیں. آپ لوگ شہید کی فیملی ہیں. پہلے تو پورے ملک کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے, میری طرف سے, میرے پروگرام کی ٹیم کی طرف سے اور ARY نیوز کی طرف سے آپ سب کو سلام. ہماری طرف سے پوری قوم کو سلام.